لیکن اس نے ایک بات، میں نے پوچھا وہ عامل کا نام بتا دو مجھے، تو اس نے کہا میں نام آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں آپ کو بھی پتا ہے؟ اگر وہ نام میں بتا دوں تو آپ ایک آدھا پیپر میں شائع کر دیں گے اور میرے لیے وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے نام نہیں بتایا۔ اس کے بعد وہ 2-3 مرتبہ آیا، میں بار بار اس سے نام پوچھتا رہا، اس نے نام نہیں بتایا۔ ایک دن آ کے میرے سامنے بیٹھا، بولے ڈاکٹر صاحب آج میرا پورا ڈر نکل گیا، میں عامل کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کیا ہو گیا، کیسا ایک دم آ گیا، چینج کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا جس عامل نے مجھ پر علاج کر رہا تھا وہ عامل آپ کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں اس کے لڑکے کو علاج کے لیے لایا۔ تو بھائی پھر جب اس سے پوچھا اگر تجھے بھی یہاں علاج کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے اتنے دن کیوں پریشان کیا؟ آپ بات سمجھ گئے؟ تو یہ عملیات کا تو بہرحال اس لیے مولانا نے جو بات ابتدا میں بتائی کہ ان اثرات کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیجئے۔ آپ کا تقویٰ جتنا بڑھے گا، آپ کا تقویٰ جتنا بڑھے گا، جتنا ایمان بڑھے گا، اتنا آپ اس چیزوں سے دور بھاگیں گے۔ تو اب یہ ناگن کا جو علاج کی بات میں کہتا ہوں، دیکھیے یہ لڑکی، اس کی شادی 2 سال ہو گئے شادی ہو کر۔ اب اس لڑکی کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں رہتا تھا۔ شوہر کی دلچسپی شاید کہیں اور تھی، وہ ابھی میں یقین سے اس لیے نہیں کر رہا ہوں شاید کہ مجھے وہ زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، لیکن وہ آج بھی جب ہم اسے بھی دواخانے میں بلاتے تھے تو وہ آ کر نہیں رہتا تھا۔ اور جب میں نے اس سے بات کی کیا شوہر تمہارے ساتھ رہنے لگا تو تمہارا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ یقینی ختم ہو جائیں گا۔ اب اس کے پیچھے کی میں بنیاد بتاتا ہوں کہ ان قسم کے مریضوں میں جس میں کرونک ڈپریشن ہو جاتا ہے تو لوگ عام طور پہ ان کے مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا حل نہیں نکلتا۔ تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان کے آنگ میں دیوی دیوتا، پھر چاہے جن ہو پری ہو جو بھی ہے، یہ آنا شروع ہو جاتی اور توجہ ان کی طرف بڑھتی جاتی۔ جیسے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ بات ختم ہو جاتی۔ تو میں نے اس سے تفصیلی بات کی، میں نے کہا کہ یہ مسئلے کو ہم حل کریں گے، بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ اور اس کے بعد سے اس کا ناگن بننا وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ اور شوہر سے بھی ہم نے بات کی، ان کے مسائل پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ اب جو مسائل ہے وہ مسائل میں ابھی یہاں بحث نہیں کروں گا، لیکن وہ مسائل جیسے ہی حل ہو جائیں گے تو یہ ناگن کا پوری طور پہ، لیکن مگر جانے کے بعد اگر یہ پھر سے وہ مسائل شروع ہوتے تو اس کا ناگن بننا پھر شروع ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشلی اور کلچرلی ایکسیپٹڈ فینامنا ہے۔ کلچر میں ایکسیپٹ کر لیا اس کو، کیا ناگن بنی تو اس کو عامل کرنے لے جائیں گے، لیکن وہ ایک دماغ کے ڈاکٹر کرنے لے گئے، وہ پاگل ہو گئی یہ سنے تو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ تو اس قسم سے لوگ ڈر کر بھی یہ علاماتوں کو زیادہ رکھتے ہیں۔ آج مجھے کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مریضوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو چیزیں اب میں وہ تفصیل میں جانا میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بحث ہوئیں گی اس میں، لیکن ان چیزوں کو آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے کہیں کہ یہ جن کا اثر ہے۔ یہ بات آپ پوری ذہن میں رکھ لیجئے، اور آپ کو آپ کے پاس دیے گئے ہتھیاروں کا روز استعمال کرنا ہے۔ ڈھال جو آپ کو دیے، معوذتین کی ڈھال ہے، پورے قرآن کی ڈھال ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں گا، بچائیں گا۔ یہ ایسے واقعات تو میں آپ کو کافی بتا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، واقعات میں نے کافی لکھے بھی، اور عامل جو مختلف قسم کے طریقے کرتے ہیں، شاید وہ طریقے سے آپ واقف ہیں یا نہیں پتہ، میں نے میری کتاب میں بھی کافی کچھ لکھے ہیں، اس کے بعد بھی میرے کچھ مضامین جاری ہے۔ تو عاملوں کے مختلف طریقے، لیکن یہ طریقے جتنے بھی ہیں ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ پورے غیر شرعی طریقے ہیں، تو ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اور قرآن کی تلاوت ہو، پابندی سے نمازیں ہوں، پابندی سے اس پر عمل کرے، تو میں سمجھتا ہوں ہم کافی ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اور یہ اثرات سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین مجلس، ڈاکٹر عزیز احمد قادری صاحب نے ہم لوگوں کے سامنے کافی باتیں رکھی، اور آپ بھی سن رہے تھے، بار بار وہ مجھ سے سوالات کر رہے تھے کہ آپ کیا کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنا، اور آپ کی باتوں کا درمیان میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ مسئلہ صرف ایک سوال کے جواب میں نہیں ہے، وہ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے۔ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو آپ نے قرآن کی آیت اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ،
کہ جنوں کو جو ہے مطلب جن اصل کے اعتبار سے نظر نہ آنے والی مخلوق، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے اس آیت۔ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی روشنی میں یہ سوال رکھا کہ آپ میں سے کس نے جن کو دیکھا ہے؟ تو اس کے ذریعے جو سوال وہ آپ کے سامنے، جو بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے تھے، وہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ آدمی جو ہے ہر چھوٹی بڑی بات کو جن سے جو مطلب تعبیر نہ کر لے۔ جیسے کہا کہ سوتے ہوئے خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھ رہے ہیں جن کو میں نے صحیح میں دیکھا، آپ کے ساتھی کا ہاتھ آپ کے گلے پہ پڑ گیا، آپ نے سمجھا کہ جن کا ہاتھ ہے، یا آپ کو اچانک کوئی ٹھوکر لگی، کوئی چیز دکھائی نہیں دی، آپ نے کہا کہ جن ہے، اچانک جو ہے مطلب کوئی کتا راستے سے نکل گیا، آپ کو کتا پھر دکھائی نہیں دیا، کہا کہ وہ جن تھا۔ یہ جو چیز ہے آپ اس سے جو ہے مطلب روکنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے پوری طریقے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ ابتداءً سمجھ رہے ہیں حقیقت میں جن ہو، لیکن اگر بات یہ ہے کہ جب تک کھلی آنکھوں جن کو جن کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دیکھ نہ لیں تب تک یقین نہیں کریں گے۔ اگر یہ بات ہو تو مجھے ذاتی طور پہ جو مطلب ڈاکٹر صاحب سے اس پر اختلاف ہے۔ البتہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے تھے اس سے جو ہے مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کو دوسری شکل میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ کچھ مثالیں خود ڈاکٹر صاحب نے بھی دی، ان کی گفتگو میں تھی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں شیطان جب آیا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تھا، تو کسی نہ کسی شکل میں تھا جسے ابو ہریرہ نے پکڑا تھا اور آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی ثبوت ہیں، جیسے جو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا دار الندوہ میں، تاریخی روایتوں میں بات واضح طور پہ مذکور ہے کہ شیطان اس میں جو ہے شیخ النجدی، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں شریک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب ایک حدیث الدجال ہے، دجال کی حدیث، اس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے شیطان، یہ دجال جو ہے قیامت کے قریب جو فتنہ ہوگا، اس کے فتنے کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ وہ جو ہے مطلب ایک آدمی کو کہے گا کہ ایمان لے آؤ، وہ کہے گا کہ کیسے ایمان لے آؤ؟ تو کہے گا اگر تیرے ماں باپ کو جو مر چکے ہیں زندہ کر کے لے آؤ تو ایمان لے آئے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، اس لیے کہ مارنا جلانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اب میرے ماں باپ زندہ ہو کے آ جائے تو میں مان لوں گا۔ حدیث کے الفاظ، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ، تو دو شیطانوں کو حکم دے گا، یعنی جنوں میں سے جو سرکش جو ہوں گے، شیطان کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، دو سرکش جنوں کو حکم دے گا جو اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے۔ تو بہرحال بات بہت دور تک جا سکتی ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے ضروری سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ بات نہیں کہی کہ وہ شکل میں دکھائی نہیں دے سکتے یا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو سوالات اٹھا رہے تھے اسے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ آپ جن کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر گویا یہ الفاظ جو ہے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، جب تک اس کو دیکھو نہیں تب تک اسے مانو نہیں، قرآنی آیات یا واقعات وغیرہ کی ہے۔ اس لیے میں نے جو بات یہ ذکر کرنا مناسب سمجھی ہے۔